جگا گیا ہے خیال مرشد جگا گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں حرم میں تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں بہار خلد بنی ملی تو بہار خلد بنی ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں سکون پایا اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں مرا نہیں ہوں میں عشق نبی میں لباد ہستی بدل گیا ہوں سکون پایا بفیض حسان ابن سابق برنگ نعت رسول اکرم حرم میں نعتوں سخن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اپنے گھر نہ
سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھے کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اور میری ہر آس کی ڈوری در پنجتے سے جڑی میری ہر آس ڈوری در پنجتے سے جڑی در پنجتن سے جڑی ہاں بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا کوئی اور ضیا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں پنجتن پاک سے نسبت ہو. انہوں نے کہا کہ شاعر نے اس میں یہ کہا میں بے خطر ہو کے لہر میں اتر جاؤں گا. بڑی بات، بڑی پیاری بات ہے، بے خطر ہو کے. اور انہوں نے کہا، پڑھا بھی اس شاعر نے کہا میں جدھر جاؤں گا، جدھر بھی جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے. نسبت آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہو جائے کہ ہماری شکل صورت، ہمارا رہن سہن، بیٹھنا اٹھنا دیکھ کر وہ ہمیں نہ پوچھے تو کون ہے، دور سے کہے وہ حضور کا دیوانہ ہے. جدھر جاؤں تیرے نام سے ہی پہچانا جاؤں. یہ والی بات ہوئی نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ اس نے یہ راتیں ہمیں دی ہیں. بڑی پیاری بات ہے، راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ
تک کیسے پہنچا جائے. یہ بھائی ایک بادشاہ تھا, اس کے دماغ میں خیال ہوتا تھا کہ اللہ تک کیسے پہنچا جائے. وہ بڑی کوشش کرتا تھا. اس زمانے میں مجذوب رہا کرتے تھے بلول دانا, ان کے پیچھے پڑا رہا, وہ ہاتھ نہیں آتا تھا. ایک دن بادشاہ نے کہا کہ جب یہ دیوانہ جو ہے نا میرے محل کے قریب سے گزرے نا, میرے محل کے قریب سے گزرے, تو ایسا کرنا کہ رسیاں نیچے پھینکنا, ٹوکرے میں ڈالنا, اس کو اوپر لے آنا. اس زمانے میں سیڑھیاں نہ ہوں, کسی کو لفٹ, اس زمانے میں لفٹ ہوا کرتی ہے, اس زمانے میں لفٹ نہ ہو تو کیا کرتے تھے, بندے کو ٹوکری میں ڈال کے تو بندے کھینچ لیتے تھے, بندہ سیدھا اوپر. بلول دانا نیچے سے گزرے تو بادشاہ نے اشارہ کیا, اس نے پھینکی جو ڈور, اس نے بلول دانا گرے. 1 منٹ میں بلول تیسری منزل پہ بادشاہ تک پہنچ گئے. بادشاہ نے قریب بٹھایا, بولا ہاں بلول یہ بتا کہ اللہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے. بلول نے کہا جیسے تو نے مجھے اپنے پاس بلایا. کہہ لگی کیا ہوا, میں سمجھا نہیں اس بات کو, یہ کیا تو نے اپنے پاس بلایا. کہا تو نے میرے اپنے پاس بلایا نا, اگر میں تو اس سے ملنا چاہتا پہلے کسی وزیر کو درخواست دیتا, وہ درخواست آگے جاتی, ردی میں پڑی رہتی, کبھی خیال آتا پھر تیرے پاس آتی, تو وہ اس کو خیال کرتا آج ملو, کل ملو, پرسوں ملو, مہینہ گزر جائے, 2 مہینے گزر جائیں, کوئی پتہ نہیں تھا. لیکن جب تو نے مجھ سے ملنا چاہا تو 1 منٹ میں اپنے پاس بلا لیا, یوں ہی کھینچا, بلا لیا. نہ نیچے کی رکاوٹ, نہ سیڑھی چڑھنے کی فکر, نہ کہیں آنے کی فکر, نہ کہیں جانے کی فکر, نہ پولیس کا خوف, نہ وہ تلوار کا خوف, تیرے پاس, تیرے قدموں میں. کہا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کر جاتا ہے, کسی کو پسند کرتا ہے, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خود ہی اپنی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ خود ہی اسے اپنا بنا لیتا ہے, خود اپنا بناتا ہے, چن کے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کیسے ہو گیا, چن کے بنا لیتا ہے. ورنہ انسان کو کبھی کسی کے پاس جانا پڑتا ہے, کبھی کسی کے پاس جانا پڑتا ہے, کبھی بس کچھ ایسے ہوتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست بنا لیا. اور دوست بنانے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے چن لیا کرتا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے. کسی نے ایک جگہ سے گزرے تھے, سامنے ایک بڑھیا آ گئی, کہنے لگی بایزید یہ بتا, اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا, بڑھیا کے ہاتھ میں, وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی. بایزید کو دیکھا, قریب بڑھا, بایزید اب یہ بتا میرے گھوڑے کی 2 مچھی ہے, تیری داڑھی اچھی, میرے گھوڑے کی 2 مچھی یا تیری داڑھی اچھی. خاموش ہو گئے. کوئی کہا جواب کیوں نہیں دیتا, کہا ابھی جواب نہیں دوں گا, وقت آئے گا تو یہ اس بات کا جواب بھی دے دوں گا. بزرگان دین کی ایک سوچ ہوا کرتی تھی, ان کو کامیابی ناکامی سارا کچھ پتا ہوتا تھا. بایزید بستامی دنیا سے رخصت ہو گئے. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, کہا بایزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا. اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. کہا کیسے بخشا؟ کہا جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوا نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا بوڑھے میرے پاس میرے لیے کیا لایا ہے. میں کیوں بایزید بستامی کا جب انتقال ہوا 80 سال کی کم سے کم ان کی عمر تھی, 80 سال کی عمر تھی ان کی. اے بوڑھے میرے لیے کیا لایا؟ حالانکہ سب جنت میں جوان ہوں گے, ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں, ابھی بات چیت چل رہی ہے نا. بوڑھے میرے لیے کیا لایا؟ بایزید بستامی نے عرض کی, اس سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار جب بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس آیا جاتا ہے لینے آتے ہیں, دینے کچھ نہیں آتے. سبحان اللہ. لینے آتے ہیں, دینے کی آئے گا, ہمارے پاس کیا, ہم نے سب کچھ تو اس سے ہی لینا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جاؤ اس بات پر اس کی مغفرت ہو گئی. سبحان اللہ. جب یہ بات ہوئی, مغفرت کا پروانہ ملا, جنت ملی. اب بایزید بستامی اس بڑھیا کے خواب میں آئے اور کہنے لگے تو نے سوال کیا تھا نا کہ تیرے گھوڑے کی 2 مچھی یا میری داڑھی اچھی, اور کہ اب میری داڑھی اچھی. کہا پہلے کیوں نے جواب دیا؟ کہا اس وقت تک مجھے جنت کا پروانہ نہیں ملا, اس وقت تک مجھے جنت کا پروانہ نہیں ملے گا. جنت کا پروانہ مل گیا تو میری داڑھی اچھی, اگر مجھے دوزخ میں جانا پڑتا تو پھر تیری گھوڑے کی داڑھی اچھی.
یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی سوچ تھی کہ تیری جوڑے کی تم اچھی. انسان کو جستجو میں رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے پروردگار جنت الفردوس عطا فرما. اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگو. یہ حضور کا فرمان ہے. یہ تو ہمیں نعت خوانوں نے سکھا دیا، نہیں ماننا نہیں، چھوڑ بھائی چھوڑ، جنت کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ہمارا ذہن بنا دیا گیا جنت میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. جنت ہمیشہ مانگنے کا حکم ہے. جنت میں نہیں جائیں گے تو کہاں دوزخ میں جائیں گے پھر. بھائی استغفر اللہ، اللہ سے یہی تو مانگو. مانگنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. سجدے میں گر جاؤ اللہ سے آج کی رات، عام رات ہر وقت یہ کہو یا اللہ جنت فردوس عطا کرنا. اور اپنے عمل پہ نہیں، یا اللہ تیری رحمت پہ. ایک آدمی کیوں اپنے عمل پہ ہمیں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، اپنے عمل پہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ ہم عمل کریں. ہم نے بڑا عمل کر لیا، 5 وقت آج رات کو تہجد جاگ لیے، اللہ کی عبادت کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا. نہیں، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور ایک آدمی پیش ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا جاؤ اسے میری رحمت سے جنت میں ڈالو. ایک آدمی، وہی آدمی، اس کا قصہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار ہمیشہ میں عبادت سے رہوں تو سجدے میں رہوں، مجھے موت بھی آئے تو سجدے میں آئے، اور محشر کے دن بھی اٹھوں تو سجدے میں اٹھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا انتظام کر دیا پہاڑ کے اوپر، وہیں رہتا، اللہ کی عبادت کرتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روٹی لے آتا، پھل لے آتا، وہ کھاتا، پھر عبادت میں مصروف ہو جاتا. عرصہ دراز سجدے میں پڑا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اس کا وعدہ پورا کیا، سجدے میں ہی اس کی موت آئی، اور سجدے میں ہی محشر کے دن کھڑا ہوگا. اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرتے کرتے موت آئے سجدے میں، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا. یہ تو حق ہے نا. وہ سجدے سے سر اس نے اٹھایا، محشر کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا سجدے میں. 500 سال بعد روایتوں میں آیا 500 سال عبادت کرتا رہا، وہ سجدے میں پڑا رہا. 500 سال. 500 سال کے بعد جب محشر میں گیا سجدے سے اٹھا، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش، اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے اسے اپنی رحمت سے بخش دیا. اس نے کہا یا اللہ اگر تیری رحمت سے بخش جاتا تو میری عبادت کہاں گئی؟ میں تو سجدے سے اٹھا ہوں، میں تو سجدے سے اٹھا ہوں. 500 سال تیری عبادت کی ہے، سجدہ کیا اور سجدے میں موت آئی، سجدے سے اٹھا، اب بھی تیری رحمت. اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں ادھر آؤ، اس کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو، جتنی اس نے 500 سال کی، اور اس کی پلک کا ایک بال دوسرے پلڑے میں رکھ دو. ایک بال، یہ بال کی کیا کہتے تھے دوسرے پلڑے میں ابھی رکھنا ہی تھا، وہ بال کی قدر و قیمت بڑھ گئی، اس کی نیکیاں نیچے ہو گئی. اللہ نے فرمایا جاؤ منہ کے بل گھسیٹ کر اسے دوزخ میں ڈال دو. دوزخ میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈالو. وہ جیسے ہی دوزخ کے فرشتے پکڑنے ہیں وہ آگے سجدے میں گیا، اللہ اب مجھے اپنی عبادت پہ نہیں تیری رحمت سے جنت میں جانا. اللہ میری رحمت سے جانا، جا جنت میں داخل ہو جانا. تو انسان ان چیزوں پہ غرور اور تکبر نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے عبادت کی توفیق تو دی ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ سونا ہے، کھانا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، اپنی معمولی زندگی گزارنا ہے. یہی چیز ہوگی نا. اور ہوگا کیا اگلے سال کا انتظار ہے کہ شب قدر آئے تو بخشش ہو جائے گی؟ اگلے سال کا انتظار ہے؟ نہیں. جو بھاج ہمیں کتنا موقع مل گیا، ہم سمجھتے ہیں ہمیں بہت موقع ملا. یہی سوال اللہ کے محبوب بس آخری بار، اس کے بعد انشاءاللہ بار وہ لنگر کا تھوڑا سحری کا انتظام کر رہے ہیں نا، تو جب تک 2 باتیں ہو جائیں گی. اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، بٹھایا صحابہ تمہیں اپنی زندگیوں سے کتنی امید ہے؟ اپنی زندگیوں سے کتنی امید ہے؟ کب تک دنیا میں رہو گے؟ ایک صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عصر کے بعد تک تو میں زندہ رہوں گا. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کل ظہر کی نماز پہ پڑھ لوں. تیسرے نے کہا میں آج عشاء پڑھ لوں.
اللہ کے محبوب نبی اکرم اسی دن کی باتیں ہو رہی ہیں، اسی دن کی عشاء پڑھ لو، اسی دن کی ظہر پڑھ لو، اسی دن دوسرے دن کی مغرب پڑھ لو. اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم نے تو بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں. اسی دن کی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں. یا رسول لمبی امیدیں؟ کہا مجھے اپنے رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک ٹانگ میں نے اٹھائی ہے دوسرے رکھنے کا بھی کوئی پتہ نہیں. یہ ہے انسان کی زندگی. پتہ نہیں کس بات پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کس بات پر میں ہے، کس بات پر زوم ہے اس کو، کس اس میں جی رہا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو پاؤں اٹھائے بندہ دوسرے پاؤں کا بھی اس کو رکھنے کا اتنا مہلت نہیں ہے، اتنا بھی پتہ نہیں ہے رکھ سکے گا نہیں رکھ سکے گا. باقی ہم تو لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہیں، باندھے ہیں، منع نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کو ضرور رکھیے. اور کیسے رکھنا اللہ اس کے رسول کو؟ جیسے کشتی پانی کے اوپر سفر کرنا، ایسے رکھنا ہے. کشتی بن جانا ہے. کشتی اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو کشتی بن کے رہیں. کیا شاہ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کشتی بن کے رہیں. کہاں؟ کشتی بن کے رہیں. پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے، فائدہ حاصل کرتی. کتنے سال سے فائدہ حاصل کر رہی ہے پانی سے؟ اربوں سال گزر گئے وہ پانی سے فائدہ حاصل کر رہی. ایک دن کشتی نے کہا ارب سال گزر گئے، کم وقت میرا دوست ہے، میں اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، اب میں سے اندر آنے کی اجازت. اس نے اپنے اندر سوراخ کر لیا. جب پانی اس کشتی میں داخل ہوا، دوست اس کا کشتی میں داخل ہوا، تو اس پانی نے کیا سلوک کیا؟ اس کشتی کو تباہ و برباد کر دیا. اسی طرح انسان اس دنیا سے اپنے دل میں اس کو جگہ نہ دے، باہر رکھے اور کشتی کی طرح اس پہ سفر کرتا رہے، فائدہ اٹھاتا رہے. اور جب اس دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے گا، یہی دنیا اس کو تباہ و برباد کر دے گی. یہ دل صرف اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے، یہ دل کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہم اس دل میں دوسروں کی محبت بسا کر بیٹھے ہیں، مل جائے گا. کہ اللہ سے جو طلب کرو اللہ وہ دیتا ہے. جو طلب کرو گے، جو طلب. ہمارے استاد صاحب ہمیں سمجھایا کرتے تھے، بیٹا ہم منطق پڑھتے تھے نا، منطق میں ہم استاد صاحب کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے پاؤں تک اپنا کنٹرول رکھا ہے، دماغ میں تمہیں کنٹرول دیا ہوا. یہ بڑی وہ بات باریکی سے سمجھاتے تھے نا ہمارے استاد صاحب. فرماتے تھے کہ اللہ نے پورے جسم میں اپنا کنٹرول رکھا، دماغ اور سوچ تمہارے کنٹرول پر رکھی. فرمایا جیسے تم سوچو گے رب کائنات ویسے ہی کر دے گا، جیسا سوچو گے. ابھی ہم نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اگر ہمارا اٹھتا ہے تو دماغ میں خیال آتا ہے نا کہ ہاتھ اٹھاؤں تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے، پاؤں اٹھاؤں تو پاؤں چل جاتا ہے، بولوں تو بول پڑتا ہے، دیکھوں تو دیکھ پڑتا ہے. وہ چاہتا ہے، اس کے دماغ میں سوچ آتی ہے میں یہ کام کروں، اللہ اس کو کروا دے. وہ کہتا ہے گناہ کروں، اللہ کہتا ہے کر. وہ کہتا ہے نیکیوں کروں، اللہ کہتا ہے کر. اللہ کسی چیز سے منع نہیں کرتا، کہتا ہے جیسا تو سوچتا جائے گا تیرے ساتھ ویسے ہی ہوتا چلا جائے گا. یہ تو سمجھے نا بات. اچھا سوچیں، اپنی دماغ میں اچھی بات کا ہے، اللہ اس کے رسول کرے، اللہ ضرور کرم فرمائے گا، کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. یا سلام. پروردگار آج جو تیری عبادت کر رہے ہیں لوگ، تیری عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے اللہ، ان کا حصہ ہماری جھولی میں ملا. یا اللہ ہماری بے حساب و کتاب مغفرت کر. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی، تمام کل مسلمانوں کی بے حساب و کتاب مغفرت کر. یا اللہ یہ تہجد کا وقت ہے، یہ تیری قبولیت کا ٹائم ہے. تو اس ٹائم پہلے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا، اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ، جس طرح تیری شان کے لائق کہ کوئی نہیں جانتا صرف تو جانتا ہے. اور پکار کر کہہ رہا ہوگا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ یا اللہ ہم روزی مانگتے ہیں، روزی عطا فرما. تو کہہ رہا ہوگا ہے اللہ اے میرے بندو ہے کوئی صحت مانگنے والا؟ یا اللہ ہم صحت مانگتے ہیں، ہمیں صحت عطا فرما. یا اللہ تیرے فرشتے تیری بات پر کہہ رہے ہوں گے، تیری رحمت کہہ رہی ہوگی ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ یا اللہ ہم تجھ سے نیک اور صالح اولاد طلب کرتے ہیں، نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم اولادوں کی نیکی کی تجھ سے بات کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک فرما. یا اللہ اس ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولادوں
کے غم سے محفوظ فرما یا اللہ آج گھروں میں خوشحالی مانگتے ہیں تو اپنی رحمت سے گھروں میں خوشحالی عطا فرما یا اللہ گھروں کی نحوست کو دور فرما آج تجھ سے مانگتے ہیں گھروں کی پریشانی کو دور فرما آج تجھ سے مانگتے ہیں گھروں کی تندرستیوں کو دور فرما آج تجھ سے مانگتے ہیں گھروں کی محتاجگی کو دور فرما یا اللہ دنیا اور آخرت میں مانگتے ہیں اپنی محتاجگی دے دے یا اللہ دنیا داروں کی محتاجگی سے محفوظ فرما نہ جسمانی محتاجگی دے نہ مالی محتاجگی دے نہ روحانی محتاجگی دے یہ سارا جسم سارا مال سب کچھ دے رہا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت سے اپنی محتاجگی عطا یا اللہ صرف اپنی محتاجگی عطا یا اللہ تیرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تو جنت فردوس آج مانگتے ہیں یا اللہ تو جنت فردوس میں اپنے محبوب کے پڑوس میں جگہ عطا یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما ہم امتحان کے قابل نہیں ہم قبر کے قابل نہیں ہم سوال جواب کے قابل نہیں محشر کی گرمیوں کے قابل نہیں حشر کے قابل نہیں کہ وہ دکھانے کے قابل نہیں یا اللہ ہماری بے حساب و کتاب مغفرت فرما یا اللہ آج مغفرت کے طلبگار بیٹھے ہیں یہاں پر تو اس سے مغفرت طلب کر رہے ہیں یا اللہ ہماری بے حساب و کتاب مغفرت فرما یا اللہ ہماری بے حساب و کتاب مغفرت فرما یا اللہ ہم دنیا کی محبت طلب کرتے ہیں یا اللہ ہم دنیا کی محبت طلب کرتے ہیں ہم تجھ سے تجھے کو نہیں مانگتے یا اللہ آج تجھ سے تجھے اور تیرے محبوب کی محبت مانگتے یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما آج پکا اور سچا نمازی بنا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا یا اللہ ذکر الہی کرنے والا بنا یا اللہ تیرے محبوب پر درود پاک پڑھنے والا بنا یا اللہ نیکیاں کرنے والا بنا گناہوں سے بچنے والا بنا شیطان کے مکر و فریب سے بچا یا اللہ اس مہنگائی کے دور میں مسلمانوں کے ہاں جو بھی راشن آ رہا ہے اس راشن میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ کا رضاری مسلمانوں کی پڑ گئی ہے بہت کرونا آ گیا بہت ساری چیزیں آئی صرف تیری رحمت ہی تھی اور کچھ نہیں تھا اب مسلمان کا رضار ہے اسباب ہی نہیں ہے دینے کے لیے مسلمانوں کو مسلمان ذلیل کر رہے ہیں اسی پیسوں کے لیے تانے دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کوئی جیل بھجوانے کی کر رہا ہے کوئی کہاں کی کر رہا ہے بہت سارے مسلمان اس کا رضاری کے چکر میں آ گئے اللہ ان کے بعد اسباب نہیں تو کیا ہوا تو مسبب الاسباب ہے کہ اللہ تو مسبب الاسباب ہے تو اسباب مہیا کر سکتا ہے تو کن ہوگا اور کام ہو جائے گا یا اللہ تو قرضداروں کے معاملے میں کن فرما دے کہ اللہ ان کا قرضہ خلاصی فرما ان کا قرضہ خلاصی فرما اور جن کے روزگار ہیں وہ مہنگائی سے پریشان ہیں اور روزی میں پوری نہیں ہو رہی برکت نہیں ہو رہی پیسے کی کمی ہے یا اللہ ان روزگار والوں کے بھی روزی میں برکت عطا یا اللہ ان روزگار والوں کو اور روزگار عطا ایسا روزگار ہو جس میں تیرا شکر ہو ایسا روزگار ہو جس میں تجھے سجدہ کرنے کی توفیق ہو ایسا روزگار ہو یا اللہ جس میں تو بھی راضی ہو تیرا محبوب بھی راضی کہ اللہ ہمیں ایسی روزی عطا فرما ایسی روزی عطا فرما ایسی قوت عطا فرما جس سے عبادت کر سکے ایسی قوت عطا فرما جس سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکے ایسی زبان میں تاثیر دے تیرے محبوب کا ذکر کر سکے سنا خوانی کر سکے درود پاک پڑھ سکے اللہ ہمیں یہ ساری چیزیں تو جسے مانگیں گے اور جائیں گے کہاں یا اللہ کس کے در پہ جائیں تجھے تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھے پکار کر تیرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ تمام کو غنی فرما یا اللہ تمام کو غنی فرما یا اللہ تمام کی جھولیوں میں رزق حلال کثیر عطا فرما یا اللہ رزق حلال کثیر عطا فرما کوئی خالی نہ جائے یا اللہ آج اس رات اور پھر وہ بھی یہ ٹائم جو تیرا خاص رحمتوں کا وقت ہے یا اللہ ان تمام پر اپنی رحمتوں کی چادریں عطا فرما یا اللہ تمام پر اپنی رحمتوں کی چادریں عطا فرما آج رحمت مانگ رہے ہیں رحمت پا کر تیرے محبوب کے صدقے یہاں سے اٹھیں گے اللہ ایسی رحمت ہو جائے کہ گھروں میں خوشحالی ہو جائے ایسی رحمت ہو جائے کہ تندرستی دور ہو جائے ایسی رحمت ہو کہ محتاجگی دور ہو جائے کہ اللہ جائز حاجات کو پورا فرمائے ہمارا ایک بچہ ہے اس کی والدہ گردے کی پیشنٹ ہے گردے میں اس کے بڑے مسائل ہیں اور کیٹرین اور یوریا بہت بڑھ گیا بڑے پریشان ہیں اللہ اپنی رحمت سے اس کی والدہ کو صحت عطا فرما ان کا سایہ دیر ان کے سر پہ قائم فرما اور بھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں
بیمار یا اللہ انہیں صحت عطا فرما، ان کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ان سے محبت کرنے والے دوست احباب رشتہ دار محلے والے جو بھی بیمار اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما۔ خصوصاً آج مانگ لو اللہ سے جو بے اولاد ہیں اللہ ہم میں کمی ہو سکتی ہے، تیرے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو ابراہیم کو 100 سال میں دے سکتا ہے کہ اللہ ان کی بیگم کو تو 90 سال میں اولاد دے سکتا ہے، ہم بھی تیرے گنہگار بندے ہیں یا اللہ تو ہماری ناکامیاں ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت سے اولاد عطا فرما یا اللہ، اپنی رحمت سے اولاد عطا فرما یا اللہ، اپنے کرم سے اولاد عطا فرما، اور ماں باپ کی عزت کرنے والا بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور جن کے والدین، اب ہم والدین کو یاد رکھتے ہیں، تمام جن کے والدین حیات ہیں دعا کریں ان کا سایہ تعدیر ان کے ساتھ ان کا صحت عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، ان کی محتاجیوں کو دور فرما یا اللہ، جن کے والدین ایک یا دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے والدین کی دعائیں مغفرت کرو، اللہ تمہاری روزی میں اضافہ کر دے گا یا اللہ، ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے یا اللہ، آج اس رات ہم اپنے ماں باپ کو یاد کر رہے ہیں، ان کی قبر میں تو جنت کی ہوائیں چلا رہا ہوگا ہمارا ایمان ہے، اور دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ماں باپ کہ ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کر رہی ہے اللہ، اولاد ماں باپ کو اپنی قبروں میں سکون عطا فرما یا اللہ، جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ، جو مرد ہیں انہیں صحابہ کا پڑوس عطا فرما، اور جو لیڈیز ہیں یا اللہ اس دنیا سے مائیں رخصت ہو چکی ہیں یا اللہ، انہیں سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ کنیزوں میں ان کا شمار یا اللہ، ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى وسلم علیہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ رب لا الہ الا اللہ۔